إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یہ کوتنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگیزت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. رمضان المبارک کا اس سال کا یہ آخری جمعہ، صرف کچھ دن ہمارے پاس باقی بچے ہیں رمضان کے روزوں کے لیے، قیام اللیل کے لیے، راتوں کو جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سب سے پہلی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی دن ہمارے پاس باقی ہیں ان دنوں کو تیری رضا پر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اتنی صحت اتنی طاقت دے کہ رمضان المبارک کا جو حصہ ہمارے پاس باقی ہے اسے اور زیادہ تیری عبادتوں کے اندر لگا سکیں. اور اے اللہ اب تک جو ہم نے عبادتیں کی اور آگے جو ہم کرنے والے ہیں تمام عبادتوں کو تو اپنے رحم کے ساتھ قبول فرما لے. آمین تقبل یا رب العالمین. اللہ رب العالمین نے انسان کو جب بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اعمال کا تذکرہ کیا کہ یہ ایسا کرے گا لڑائی بھی کرے گا جھگڑا بھی کرے گا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ تب اللہ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ انسان اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، عمل بھی کرے گا عمل چھوڑے گا بھی، تو اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، نبیوں کو بھیجا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رسولا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ ان کے دو مقصد ہوا کرتے تھے کہ جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم سے ڈرانا، اچھے عمل کی طرف لانا اور برے عمل سے روکنا. اللہ رب العالمین نے انسان کو نیکیوں پر لانے کا یہ انتظام کیا کہ ہمارے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا، ہمارے لیے کتابوں کو نازل کیا. وہ کتابیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت بنایا، اور ہم بڑے بابرکت لوگ، ہم بڑے اللہ کے پسندیدہ لوگ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی کتاب سے نوازا. وہ کتاب کہ جس کے بارے میں رب العالمین کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو قرآن ہدایت والی کتاب.
للناس، سب لوگوں کے لیے، بینات، یہ ڈیٹیلنگ دینے والی ہے، ڈیٹیل بیان کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی ہے۔ غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو جب پیدا کیا تو بھلائی کا راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی نازل کیا، تاکہ تمہارے سامنے اچھائی بھی کلیئر ہو جائے، برائی بھی کلیئر ہو جائے، تم اچھائی پر عمل کرو اور برائی سے بچو، جسے ہم گناہ کہتے ہیں۔ وہ گناہ جو انسان کی طبیعت کو بوجھل بنا دیتا ہے، وہ گناہ جو انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، وہ گناہ جو نعمتوں کے ہونے کے بعد بھی دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، وہ گناہ جو انسان کے سکون کا خاتمہ کر دیتا ہے، وہ گناہ کہ آپ کا بنگلہ، آپ کی گاڑی، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا اسٹیٹس، ساری چیز اپنی جگہ پر آپ کو سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ ہے گناہ، کہ جس کے بارے میں سید المرسلین نے ارشاد فرمایا الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ اس چیز کا نام ہے کہ تو اس بات سے ڈرے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے، اور تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے، کہیں لوگوں کو یہ علم نہ ہو جائے، کہیں لوگ یہ بات نہ جان جائے، یعنی جن چیزوں کے اندر یہ دو چیز پائی جائے اسے شریعت گناہ کہتی ہے، خطا کہتی ہے، اثم کہتی ہے، کہ جس سے ایک مومن کو بچنے کا شریعت نے حکم دیا اور اس کے ذریعے بھی بنائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن کے اندر کہتا ہے کہ نمازیں قائم کرو، کیوں؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نمازیں تمہیں فحاشی اور گناہوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنی عظمت کا احساس اس لیے بتایا، اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رب العالمین نے قرآن میں اپنی عظمت کا احساس اس لیے بتایا کہ جب تیرے نظر میں اگر میری عظمت آ جائے گی تو گناہ برے لگیں گے، گناہ چھوٹے لگیں گے، تو گناہوں سے بچے گا، حرام تیرے سامنے پھیلا رہے گا، کاروبار میں حرام پھیلا رہے گا، ہر جگہ حرام پھیلا رہے گا، پر تیرے لیے گناہوں سے بچنا اس لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں علم رکھنے والا ہوں، میں علیم میں ذات صدور تیرے سینے کے راز کو جاننے والا ہوں۔ اگر تیرے اندر یہ احساس آ گیا تو تو گناہوں سے دور ہو جائے گا، وہ گناہ کہ جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں بار بار بتایا کہ بندہ مومن کو اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر لگانا چاہیے اور گناہوں سے بچانا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خطاؤں سے دور رکھے۔ پر ایسا نہیں کہ شریعت نے صرف یہ بول کر چھوڑ دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہر بنی آدم، ہر ابن آدم، چاہے مرد چاہے عورت، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی بندے ہیں، چاہے مرد چاہے عورت، سب گنہگار ہیں، پر اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے، وہ گنہگار زیادہ پسندیدہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ گناہ سب کریں گے، خطا سب سے ہوگی، کیونکہ تم انسان ہو اور انسان نسیان سے بنا ہے، بھول چوک سے بنا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہی ہے، گناہ اس سے ہوتے ہی ہے، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان گنہگاروں کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی پسند کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ناپسند کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ساری مخلوقات ہے نا، اللہ سب کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نیک کو بھی پسند کرتا ہوں، گنہگار کو بھی پسند کرتا ہوں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گنہگار بھی اگر ڈائریکٹ اللہ کو پکارے اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اتنے گنہگار ہیں کیسے اللہ کے سامنے جائیں؟ اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں محبوب گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، یعنی گناہ کرنے والا بھی اگر توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تک جانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بندے کا محتاج نہیں بنایا، ہم بندے بندے کے نہیں، ہم اللہ کے محتاج۔ کہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ اس کائنات میں ایک ذات جو قابل تعریف ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو بے نیاز ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جو عطا کرنے والا ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جو تمہاری توبائیں قبول کروا لے۔ اگر اس کائنات کے اندر کوئی بے نیاز ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ سارے لوگوں کو اللہ نے فقیر بنایا۔ تو فقیروں کے پاس اگر میں اپنے گناہوں کی معافی جاؤں، جو خود فقیر ہے وہ میرے گناہوں کو کیسے معاف کروائے گا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اے بنی آدم میرے پاس آؤ، میرے در پر جھکو، میرے سامنے جھکو، آنکھوں میں آنسو لاؤ، سجدوں میں گر جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کہ وہ رب اتنی زیادہ فضیلتیں اس توبہ کی بتاتا ہے کہ استغفار کرے آدمی، اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ ہے،
ابھی بھی آپ کے سامنے راتیں باقی ہیں، وہ مغفرت کی راتیں، وہ اللہ کی رضا کی راتیں، وہ دن باقی ہیں کہ جس دن کے اندر بندہ جب بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوتا ہے کہ آج شدت کی گرمی ہے، آپ اور ہم سب یہاں پر بھوکے اور پیاسے اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے میری نظر میں یہ بندہ تو بندہ، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ مشک سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک طرف طہارت کے مکئی کو دیکھیں کہ بدبو عجیب سی ہے، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، کبھی اس کے درمیان کمبینیشن سمجھ میں آیا؟ آپ جب سمجھیں گے کہ تب یہ دیکھیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی مائیں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہیں، ساری دنیا کی ماؤں کو میں نے 1% دیا ہے، 99% میرے پاس ہے۔ تو بتاؤ اگر ایک بچے کے ہاتھ پیر پر کیڑے لگ جائیں، اگر بدبو آئے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ پورے جسم کے اندر بدبو آئے، کیا ماں اسے چھوڑتی ہے؟ نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ کہتا ہے 99% محبت میرے پاس ہے، کیا میں اپنے بندوں کو چھوڑوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ اس ماں سے زیادہ، دنیا کی ماؤں سے زیادہ وہ رب ہم پر رحم کرنے والا، ہمیں معاف کرنے والا۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کی حالت، یہ بھوک پیاس کی حالت، اگر اس کے اندر زیادہ نہیں بچے ہوئے اب کے دنوں کے اندر بھی کوئی سچے دل سے کہہ دے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میں اپنے ہر گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنی ہر خطا کا اقرار کرتا ہوں، اپنی ہر غلطی کا اقرار کرتا ہوں، اللہ میں تکبر نہیں کرتا، اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کرتا ہی برا کیا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں میں سب برا کرتا ہوں، پر اگر کچھ بھی اچھا کیا ہے اللہ میری نیکیوں کو قبول کرنا اور مجھے معاف کر دے۔ توبہ کا یہ مہینہ، استغفار کا یہ مہینہ، وہ استغفار کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، ان کو ارشاد فرمایا، انہیں یہ حکم دیا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہیے انہیں بتائیے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو، توبہ کرو، گناہوں کا اقرار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ آخرت میں تو جنت دے گا، دنیا میں رزلٹ کیا دے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر بارش کو نازل کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے باغات بنا دے گا، گارڈن بنا دے گا، کھیتیوں کو چلا دے گا، یعنی دنیا کے سارے مسائل دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم توبہ تو کرو، شرط یہ ہے تم معافی تو مانگو، اللہ تعالیٰ چاہے تو جھکو تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ بات دیکھیں دنیا کے اندر اگر ہمارے در پر کوئی مانگنے آئے، کوئی رشتے دار مانگنے آئے، کوئی فون کر لے تو ہم مانگنے والے کو ناپسند کرتے ہیں اور رب العالمین مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جانتے کون سا مانگنے والا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ رب العالمین دعا کے اندر ضد کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے پڑے گا، اللہ معاف کر، تو میرا رب ہے نا، جیسے آپ اپنی ماں سے مانگتے ہو نا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ چاکلیٹ مت دینا، پر اگر بچہ ضد پر آ جائے ماں کو دینا پڑتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی ماؤں کے پاس 1% ہے، میرے پاس 99% ہے، اگر بندہ ضد کر لے انشاءاللہ وہ رب کیوں معاف نہ کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نارمل مانگنے والوں سے زیادہ ضدی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں، کہ ضد کر لیں مجھ سے کہ اللہ مجھے معاف کرنا ہی پڑے گا، میں تیرا بنتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں، تجھے سے مانگتا ہوں، تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں مانگوں گا، تو ہی مجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ضدی بندوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، ضد کر لے، مانگ لے، چاہے جو گناہ ہو آپ سے، چاہے جو خطا ہوئی آپ سے، اگر آپ بھی دل کے اندر ندامت کا احساس ہے، جسے توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، کہ تم اللہ کی طرف توبہ نصوحہ کرو۔ وہ کون سی توبہ؟ کہ جس میں گناہوں کا اقرار کیا جائے، اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں نے وہ کیا، اللہ میں نے یہ غلط کیا، اللہ میں نے وہ غلط کیا، اس کے بعد گناہوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ ندامت کا احساس بھی ہو کہ اللہ مجھ سے غلط ہوا، اللہ میں جانتا ہوں غلط ہوا، اللہ میں شرمندہ ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ہونا، تیرے سامنے تو سارا ڈاٹا اوپن ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، تو سب جانتا ہے نا، اللہ تیرے سامنے میں کیا چھپا سکتا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے نادم ہو کر آیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے شرمندہ ہو کر آیا ہوں، اللہ اپنے ہر گناہ کا اقرار کر کے آیا ہوں، اور اس کے بعد تیسری شرط عزم کر کے آیا ہوں کہ اب نہیں کروں گا، وعدہ کر رہا ہوں اب نہیں کروں گا، اب تک ہوا سو ہوا، یقیناً ہوا، پر میں اب وعدہ کر رہا ہوں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، اب میں بچوں گا۔ اگر ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی توبہ کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ارے ہمارا رب اتنا معاف کرنے والا، کئی بار ہوتا ہے انسان گناہوں کی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک تو
جس سے لگتا ہے کہ ابھی کیا ہی کیا ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، جناب سے تو گناہ کی ابھی تو معافی مانگ لیں گے. ایک تو یہ ہوا جو سرکش بندہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ کرنے کے بعد اتنا ٹینشن کے اندر آ جاتا ہے کہ اب اللہ کیا معاف کرے گا، تو بہت ہی زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ کر کے ٹو مچ. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ کیا مجھے معاف کرے گا، کبھی ایسا مت سوچنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، جھک تو صحیح. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آؤ جھک جاؤ، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ وعدہ کر کے آنا، شرمندگی کے ساتھ آنا، میرے آگے جھک جانا، آنکھوں میں آنسو لے آنا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب نہیں کرو گے، اب دین پر جمو گے، اب خطاؤں سے بچو گے. ابھی بھی ہمارے پاس وہ قیمتی مہینہ چل رہا ہے، جس کے دن، جس کی رات اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے کو قیمتی بنایا ہے کہ دن میں اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، رات میں اگر تراویح ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، رات اگر جاگ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کے لیے دسترخوان بچھایا ہے تو اللہ کے لیے. ہر وقت ہم عبادت کے اندر، ہمارا 24 گھنٹہ عبادت کے اندر ہے. اگر ہم اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر توبہ کر لیں، انشاءاللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں تو یہ مت سوچنا کہ اللہ کیوں معاف کرے گا، کیسے معاف کرے گا. اللہ کہتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے. یہاں تک کہ سنن ترمذی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها المغفرہ. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس دنیا کے سارے گناہ کر کے آ جا، تو نے شرک نہ کیا ہوگا اور معافی مانگ لے گا، میں تیرے سارے گناہوں کی بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا. دنیا کے سارے گناہ تو کر کے آیا ہے نا، میں دنیا کی ساری بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا اور میرے آگے جھکا ہو، مانگا ہو. اگر بندہ جس وقت بھی مانگے، اب وہ واقعات جب پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ کس سے اور کہانیاں ہیں کہ ایک عورت ساری زندگی زناکاری کرتی ہے، ایک مرتبہ کنویں کے پاس ایک کتے کو دیکھتی ہے کہ وہ پیاسا ہے، ایک موزے کے اندر پانی بھرتی ہے، اسے پلا دیتی ہے، چھوٹا سا بظاہر عمل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ ذرہ نواز ہے، ذرے پر معاف کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر معاف کرنے والا ہے. ہمارے ساتھ وہ رب ہے جو سننے والا ہے، جو علم والا ہے. ہمارا وہ رب نہیں جو دربانوں کے اندر ہے، کمروں کے اندر ہے. ہمارا وہ رب ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بصیر ہوں، تجھے ہر وقت دیکھنے والا ہوں، میں علیم ہوں، تیری خبر رکھنے والا ہوں، میں سمیع ہوں، تیری حالات کو سننے والا ہوں. تو کہیں سے بھی پکار، کبھی بھی پکار، کیسے بھی پکار، چلا کر بول، چھپ کر بول، نہ بول، میں ہر چیز جاننے والا ہوں. ہم تو فخر کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ رب نہیں، ہمارے ساتھ وہ رب نہیں جسے سنانا پڑے، بتانا پڑے، جو محتاج ہو وسیلوں کا، جو محتاج ہو سفارشوں کا، جو محتاج ہو پہنچانے والوں کا. ہمارے پاس وہ رب ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تھا کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میں تمہاری ڈائریکٹ سننے والا ہوں. اس کے جھک کر مانگو، اس سے پکارو، اس کو آواز دو، اس کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ، اپنی نیکیوں کا وسیلہ لگاؤ، جو لگا سکتے ہو لگاؤ اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے. اللہ کے جتنے نام آپ کو یاد ہے اتنے ناموں کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ درود وہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا کہ مجھے دعا مانگنا سکھاؤ. دعا کیسے مانگو؟ کہا جب دعا مانگنا 4 حصوں میں دعا کو بانٹنا، ایک حصے کے اندر درود پڑھنا، 3 میں دعا. صحابی نے یہ جب بات بتائی، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا بڑھا لے زیادہ اچھا ہوگا. کہا میں دعا کو 2 حصوں کے اندر بانٹ لیتا ہوں، آدھے میں درود، آدھے کے اندر میں اپنی دعائیں مانگوں گا. کہا ٹھیک ہے پر تھوڑا اور بڑھا لے اچھا ہو جائے گا. کہا میں 4 حصوں میں بانٹوں گا، 3 حصوں میں صرف درود پڑھوں گا، ایک حصے میں دعا مانگوں گا. ٹھیک ہے اور بڑھا لے. تو میں اپنا ہاتھ اٹھا کے صرف درود ہی پڑھوں گا. کہا اگر ایسا کرے گا نا تیرے سارے مسئلے بھی آسان ہو جائیں گے، وہی اوپر لگا پر تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. صرف درود پڑھ کر کتنی آسان ہے وہ عمل. جانتے ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان پر تو بہت سختیاں تھی، تمہارے اوپر بہت آسانیاں ہیں. چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی بندہ گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جائے مطلب وہ بدبخت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ اگر کسی کو ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے وہ بدبخت انسان.
کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت معافی دینے والا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے سارے جنت کے دروازے کھول دیے، میں نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو قید کر لیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھ. کیوں ایک فرشتہ روز پکارتا ہے، روز کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے گناہوں کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا، گناہ چھوڑ. اے نیکی کے کرنے والے آگے آ جا، اور زیادہ نیکی کر. عام دنوں میں نفل پڑھتا تھا نا، ابھی اور بڑھا لے. عام دنوں میں خیرات کرتا تھا نا، اور بڑھا لے. عام دنوں میں قرآن پڑھتا تھا نا، اور بڑھا لے. یہ مغفرتوں کا مہینہ چل رہا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبیوں کی معافی کا ذکر کیا؟ وہ ذاتیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے افضل بنایا. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، اب دونوں کو کہا کہ جاؤ جنت کے اندر، جاؤ جنت کے اندر. کلا منہا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. جاؤ جنت کے اندر، جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، پوری جنت تمہارے لیے. بس ایک جھاڑ کے پاس مت جانا، ایک رائٹ ایریا ہے، ایک چیز ہے نا وہ پروہیبٹڈ ہے، باقی سب کرو، جہاں جانا ہے جو کرنا ہے، پوری جنت تمہارے لیے. بس ایک جھاڑ کے پاس میں مت جانا. شیطان آیا آدم کے پاس، ارے اللہ نے اس لیے منع کیا، کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے. شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، ورگلانے آتا ہے. گناہ کو کیا کرتا ہے؟ اچھے پیکٹ کے اندر لے کر آتا ہے. گناہ کیا ہے؟ لوٹ لے لیا، کون سا پرابلم ہے؟ گناہ کیا ہے؟ دھوکہ دے دیا، کون سا پرابلم ہے؟ ارے بہن کی جب شادی ہوئی دہیج دیا تھا نا، حصہ نہیں دیا، کون سی پرابلم ہے؟ وہ ہمیشہ گناہ کو گناہ بنا کر نہیں لاتا ہے، وہ گناہ کو نئے پیکٹ کے اندر لاتا ہے. شیطان کا یہی کام ہے. آدم کے پاس آیا، ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے منع کیا پھر بھی کھا. کیا بولا؟ اللہ نے اس لیے منع کیا کہ کھا لو گے نا اللہ تکونا ملک نہیں ہوتا تکونا، اگر کھا لو گے نا یا تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کے جنتی بن جاؤ گے. اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. حضرت آدم نے منع کر دیا. حوا کے پاس گیا، بہکایا بہکایا بہکایا، اتنا بہکایا کہ آخر حضرت آدم اور حوا اس درخت سے جھاڑ سے کھاتے ہیں، جیسے کھاتے ہیں کپڑے اتر جاتے ہیں، سارے کپڑے اتر جاتے ہیں، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگتے ہیں. پر جیسے اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے کہ گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کر لیا ہے گناہ، جیسے ہی مومن کو احساس ہوتا ہے وہ پکار کر کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اے اللہ ہم نے غلط کر لیا، گناہ کر لیا، اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ گناہ ہوتے ہی جیسے انٹیمیٹ ہوا، جیسے احساس ہوا، فوراً توبہ کر لے. لیکن جو انگلش والا ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا. جو ہم لوگ ہیں، ہم گناہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ایک گناہ ہے کر رہے ہیں، کسی نے بتایا حرام ہے، پھر بھی بڑھاپے میں معافی مانگیں گے. شیطان جو دھوکہ دیتا ہے نا، ابھی سے کیا ٹینشن لے رہا ہے، ابھی تو بہت جینا ہے، بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے، معافی مانگیں گے، کام ختم کر لینا تب جا کر. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یعدہم ویمنی ہے، یہ شیطان انہیں وعدے دلاتا ہے، یہ شیطان انہیں خواہشات دلاتا ہے، اور جو بھی دلائے گا سب جھوٹ دلائے گا. تو نہیں جانتا تیری موت کب آئے گی، تو نہیں جانتا موت پہ اللہ تجھے اس سے بستر پر ڈال دے کہ تیری زبان تک بول نہ پائے. تو نہیں جانتا کب تک رہے گا، کب تک نہیں رہے گا. یہ شیطان کے دھوکے میں مت آ. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے. اور ابلیس کا عمل یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، کہ اللہ میں نہیں کروں گا. اگر تو نہیں کرے گا کیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ تم نے تو مجھے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اتنا پاورفل مجھے بنایا ہے، میں کیسے جھک جاؤں اس کے آگے. اللہ بول رہا ہے کر، اور وہ بول رہا ہے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. پر ناراضگی کو دیکھنے کے بعد بھی آدم جھک گئے اور ابلیس کڑک ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، نکل جا جنت سے. تب اللہ سے بول رہا ہے کہ مجھے مہلت دو، ابھی سزا مت دو، ابھی عذاب مت نازل کرو، قیامت تک کی مہلت دو، میں تیرے بندوں کو بھیجاؤں گا. ہم لوگ تو بولتے ہیں نا موت تک کی مہلت دو تب توبہ کروں گا. انگلش کا موت تک کی مہلت، بڑھاپے کی مہلت، ابھی سارے حرام کرنے دو، بعد میں معافی مانگوں گا. یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اور آدم کا طریقہ گناہ ہوا، احساس ہوا، وہیں رو کر بول دیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہم آدم والے ہیں یا ہم ابلیس والے ہیں، فیصلہ ہمیں کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے کی حالت ہے، یہ رمضان کی زندگی ہے. بڑا قیمتی یہ وقت ہے. میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچوں کہ اللہ ابھی اگر گناہوں کی زندگی چل رہی ہے تو مجھے اب یہاں پر کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا ہے کہ میں ابلیس کے راستے پر ہوں یا میں آدم کے راستے پر.
میں ابھی توبہ کر کے رک جاؤں گا یا ابلیس کی طرح تڑپ ہو جاؤں گا؟ کیونکہ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ لاقودن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے راستے کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، ادھر سے بہکاؤں گا، ادھر سے بہکاؤں گا، یعنی جتنا پاسبل ہوگا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہی میرا کام ہے، میں کروں گا ہی کروں گا۔ اور شیطان وہی کام ہمارے ساتھ کر رہا ہے، پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات کو ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ قوم والوں کو دین کی دعوت دو، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، طبیعت اکتا گئی، نہیں مان رہے تھے، کہا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ جبکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ نہ کہے آپ قوم کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے جو کرے وہ، چاہے جتنا ستائے، رکنا پڑے گا۔ اب یہ غصے میں چلے گئے، کشتی کے اندر جانے لگے، ایک واقعہ ہوا، کشتی تراتم کے اندر آ گئی، اس میں سے ایک آدمی کو پھینکنا ہوگا نہیں تو کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت یونس کا نام رکیہ میں آیا اور جیسے ہی ڈالا گیا، جیسے مچھلی کے پیٹ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بھیجا، منہ کے اندر ان کو لے لیا اور جیسے اندھیرے میں گئے احساس ہو گیا غلطی ہو گئی۔ اللہ نے بولا تھا کہ چھوڑنے کے لیے نہیں بولا تھا، اللہ نے بولا تھا جانے کے لیے نہیں بولا تھا، اب میں نے غلط کیا ہے نا، وہیں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بابرکت ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہ سمندر کی تہ، وہاں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے سمندر سے ان کو واپس زندگی دے دی۔ ہمیں دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ ہمارے مسائل دور کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ میرا کاروبار، میری اولاد، میرا گھر، میری دکان، چاہے میرے جتنے مسئلے ہوں، اگر میں سچے دل سے توبہ کر لوں انشاءاللہ دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ نے نبیوں کی زندگیوں کو ذکر کیا اور سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل وہ ذات کہ جن کو اللہ نے کہا تم ساقی محشر، تم ساقی کوثر ہو، تم شافی محشر ہو۔ اس دن جب سارے نبی خاموش ہو جائیں گے، ایک زبان بولے گی، وہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی 7 مرتبہ پورے مہینے کے اندر نہیں ہوتی ہوگی، وہاں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ کیوں؟ اللہ تو معاف کر دے، تیرا عقاب بڑا خطرناک ہے، اللہ تیرے جہنم کو میں جانتا ہوں، اللہ قبر کے عذاب کو میں جانتا ہوں، اللہ دنیا کے عذاب کو میں جانتا ہوں، اللہ میں نے دیکھا ہے کہ کل تک کے کروڑ پتی تیری ذرا سی پکڑ آئی آج روڈوں پر گھومتے ہیں، اللہ میں نے دیکھا کل تک کے باڈی بلڈر آج بستروں پر پڑے ہیں، اللہ میں نے دیکھا بڑے بڑے اکڑنے والوں کو تو نے لقبہ دے دیا، بول نہیں پا رہے ہیں، اللہ میں نے تیرے سارے چیزوں کو دیکھا ہے، اللہ ان لوگوں کے بڑے بڑے جملوں کو دیکھا ہے، اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، تیری رحمت کا یقین ہے کہ چاہے میں نے کتنے گناہ کر لیے، اگر اب بھی میں جھک جاؤں گا تو مجھے معاف کرے گا، اللہ تو مجھے معاف کرنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، اس کی قیمت کو سمجھو، توبہ کر لو، جھک جاؤ اللہ کے آگے، مانگ لو، منا لو۔ ارے ایک ماں اپنے بچے سے کتنے دن ناراض ہوتی ہے، بچہ گھر چھوڑ دے، شادی پسند کی کر لے، الگ ہو جائے، 10-20 سال دور رہ جائے، اس کے بعد بھی اگر ماں کے قدموں میں آ جائے کہ امی معاف کر دو، میں آپ کے سامنے آ گیا، ماں معاف کر دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان ساری ماؤں کو رحمت میں نے دی ہے، میرے پاس سوچ کتنی رحمت ہوگی اگر تو میرے پاس آ کر کہہ دے کہ اللہ میں نے سارے گناہ کر لیے، اللہ میں نے ساری خطائیں کر لی، اللہ میں نے تجھے بہت ناراض کر لیا، پر اب احساس لے کر آیا ہوں، اب دل میں شرمندگی لے کر آیا ہوں، اب توکل اور یقین لے کر آیا ہوں کہ اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ اب راضی کرنے آیا ہوں، اللہ ہی اے مولا رب العالمین اب مجھے معاف کر دیں، انشاءاللہ رب العالمین معاف کر دیں۔ وہ مرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ تو دینے اور معافی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں معاف کروں گا، آپ تو صحیح، جھوٹ تو صحیح، اللہ کے لیے اس کے در پر جھکو۔ اور ہمارے رب نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہے، صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب له حسنۃ کاملہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، نہیں کرتا ہے تب تک ارادے سے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، نہیں سوچا نا کہ اللہ میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ بولتا میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اللہ میں نفل نمازیں پڑھوں گا، اللہ لکھ دیتا ہے۔ فَإِنْ عَمَلَ بِهَا، اگر عمل کر لے تو اللہ 10 بھی کر سکتا ہے، 70 بھی کر سکتا ہے، 700 بھی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے، یعنی سوچتے ہی ایک نیکی تو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے مقابلے میں من ہم
بسیئۃ فلم یعملھا، اگر تم میں سے کوئی انسان کسی برائی کا ارادہ کر کے نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ ایک نیکی لکھ دے. برائی کا ارادہ کیا نہیں کر پایا یا نہیں کیا، اللہ سے ڈر گیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کر کے کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے. سوچو کتنا رحیم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے. نیکی کا سوچو لکھ بھی دیا ایک، اور کر لو کئی گنا بڑھا کے لکھ دیا. برائی کا سوچا اور نہیں کیا ایک نیکی لکھ دی، اور اگر برائی کر لی صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. سوچو رب کتنا رحیم ہوگا، کتنا رحمت والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے. صرف میں یہی چاہتا ہوں. دیکھیے چونکہ میں نے پہلے بھی کہا اتنا مختصر وقت ہوتا ہے کہ میں اپنی باتوں تک پہنچ نہیں پاتا ہوں، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہے. پھر بھی صرف اتنا مقصد ہے خطبہ جمعہ کے اندر، یہ ہمارے مومنوں کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ ہمارا مرکز ہوتا ہے، یہ جمعہ ہماری کلاس ہوتی ہے. رمضان کا آخری جمعہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جمعہ الوداع والی کوئی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو بدعت ہے. میرا صرف کہنے کا اتنا مطلب ہے کہ اس جمعہ کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے. ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے. ابھی بھی بچا ہوا وقت ہے، آپ اس کے اندر خوب دعائیں مانگ کر سروں کو جھکا کر ایک بار اللہ کے سامنے چلے جاؤ. یہ سب موبائل انٹرنیٹ سب کو ایک طرف ہٹا کر صرف ایک بار اللہ کے سامنے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ اب میں خالص ہو کر آ گیا، اللہ ساری دنیا چھوڑ کر آ گیا. اللہ اب میں تیرے سامنے، تو مجھے دیکھ رہا میں تجھے دیکھ رہا، اب میرا سارا کالا چٹا تیرے سامنے کھلا ہے. اللہ تو سب جانتا ہے. اللہ میرے سارے گناہ تیرے سامنے ہیں، میں سچا دل لے کر آیا ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ اللہ معاف کر دے. جھکو تو صحیح، مانگو تو صحیح. وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اپنے آپ میں وہ جذبہ لے کر جاؤ تو صحیح. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق، اے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے غفار، اے خالق، اے مالک. یقیناً تو ہی رب ہے، تو ہی خالق، تو ہی مالک. اے اللہ تیرے بندے تیرے محتاج، اے اللہ تیرے آگے فقیر تیرے محتاج. اے الہی، اے مولا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے رحیم ہمیں ہم پر رحم فرما دے، اے غفار ہم پر رحم فرما دے، اے غفور ہماری معافی فرما دے. اے اللہ رمضان کے جو روزے ہم نے رکھے، اے اللہ جو عبادتیں ہم نے کی، اے اللہ ہم تجھے راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہے. اے اللہ اگر ہم نے تراویح پڑھی، اے اللہ اگر ہم نے راتیں جاگی، اے اللہ اگر ہم نے قرآن پڑھا، اے اللہ ہم نے اگر کسی غریب کو کھانا کھلایا، وہ سب تیری رضا کے لیے تھا. اللہ تو اپنی رضا میں اس سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ اس دل کے اندر یقیناً شیطان بیٹھا ہے، پر ہم یہ مانتے ہیں کہ تیری طاقت اور قوت کے آگے کسی کی اوقات نہیں. اللہ یہ سچا دل لے کر آئے ہیں. اللہ یہ بھوک اور پیاس تیرے لیے ہے. اللہ اس شدت کی گرمی میں پانی تیرے لیے چھوڑا ہے. اللہ ہماری عبادتوں کو دیکھ لے. اللہ ہماری عبادتیں یقیناً کم ہیں، پر اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہم جھوٹ کر آئے ہیں. اے اللہ ہمیں ندامت کا احساس ہے. الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر دے. اے اللہ عذاب جہنم سے محفوظ کر دے. الہی جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اتنی طاقت نہیں کہ دنیا اور آخرت میں تیرے عذاب کو برداشت کر پائیں. اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. اے اللہ تیری سختیوں سے ڈرتے ہیں. اے اللہ دنیا اور آخرت میں تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ تیری سے پکڑ کسی پر آتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اے اللہ یہ رمضان، یہ روزے، اے رب، اے خالق، اے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے غفار، اے مالک، اے رب العالمین، ہم تیرے بندے تیرے محتاج. اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر. اے اللہ ہم تیرے آگے جھکنے والے. اے اللہ قوت اور طاقت تیری ہے. الہی تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ مت لوٹا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. اے اللہ، اے رب العالمین جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. سبحان اللہ والحمد للہ. نفعني وإياكم بالآيات والذكر.